آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیا جائے گا، لیکن اس زمانے میں پارلیمنٹ میں اس کو وہ اکثریت حاصل نہیں تھی جو آج اس کو حاصل ہے، لہذا آج وہ بڑا مضبوط سمجھتا اپنے آپ کو اور انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ پھر یہ کہ جنرل صاحب ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ثالثی کا بیان سامنے آیا اس سے کوئی اس کا تعلق ہے یا نہیں؟ میں اس پہ آتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ پچھلے 8-10 دن سے یہ بات چل رہی تھی اور ہم نے بہت سارے انالیسس کیے، اس میں ہر دفعہ میں اسی نتیجے پہ پہنچتا تھا اور باقی بھی لوگ پہنچتے ہوں گے کہ یہی اس میں کوئی پاکستان کے ساتھ جنگ کھولنے کا نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی یاسین ملک کے کوئی خدا نخواستہ ان کی وفات کا ہے، یہ قصہ ہے یہی 370 اور 35A۔ اب بات یہ ہے کہ حکومت کو پریمپٹ کرنا چاہیے تھا، حکومت پاکستان کو، جب آپ کو پتا ہو۔ اب دیکھیے اب اگر وہ ایک چیز لاگو کر بیٹھے ہیں تو ریورسل مشکل ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کرانا، لیکن روکا جا سکتا ہے اگر آپ پریمپٹ کر کے دنیا کے سامنے یہ چیز لے کے پریشرائز کروائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ رکوانے میں کامیاب ہو جاتے، وہ ان کے لیے کوئی ایسی۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ عجلت میں کیا گیا یا پھر سوچ سمجھ کے بھارت کی جانب سے؟ آبویسلی جو پاکستان کا ریسپانس ہوگا وہ میجر کر کے ہی بھارت نے یہ قدم اٹھایا ہوگا، پاکستان کا ریسپانس، عالمی برادری کا ریسپانس، کشمیری عوام کا ریسپانس۔ دیکھیں پاکستان کا ریسپانس ہمیشہ جو ضرورت ہے جس کی اس سے بہت کم رہا ہے۔ اچھا، پاکستان نے اپنی ریسپانسز، اپنی ڈپلومیسی، اپنی سفارتکاری وہ موقع کی مناسبت سے اتنی نہیں کی جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، وہ آپ بھی دیکھیے کہ پاکستان میں 70,000 لوگ مارے گئے اور کلبھوشن کہ پاکستان انڈیا کروا رہا ہے، افغانستان سے کروا رہا ہے، اور چاک ہیگل کا بیان تھا، بہت ساری دنیا جانتی، لیکن اس کے باوجود بھارت نے سفارتکاری کی ایک پلان کے تحت اور پاکستان کو ہی دہشت گرد ڈکلیئر کروا دیا۔ $150 بلین کا ہمارا نقصان ہوا اکانومی کا، 70-72 لوگ مارے گئے، اور دنیا ہمیں آ کے نصیحت کر رہی ہے کہ جی آپ بھارت کے اندر یہ کام نہ کریں، آپ دہشت گردی کراتے ہیں۔ یہ سفارتکاری ہماری سفارتکاری کی ناکامی اور ان کی سفارتکاری کی کامیابی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، جو کچھ نہیں کر رہے، جس کا بھارت نے آج دن تک کوئی ثبوت نہیں دیا، لیکن وہ اپنی سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو قائل کر گیا۔ دیکھیں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں بھارت کے ساتھ تعلقات خاصے بہتر رکھے اور اس کا صلہ انہیں مودی کے یار اور غدار جیسے الزامات کی صورت میں ملا۔ کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا، خصوصاً جن کا شمار آپ کے بدترین دشمنوں میں ہوتا ہو، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ تو دوستی کا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو بدترین دشمن ہوتا ہے اس کو دوست بنانا مشکل کام ہوتا ہے۔ نواز شریف نے مودی کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر کے پاکستان کو جنگ سے محفوظ رکھا، اور سول حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بہترین ڈپلومیسی کے ذریعے جنگوں کے خطرات کو ٹالتی ہیں۔ جب سے نئی حکومت اقتدار میں آئی ہے، بھارت سے تعلقات ہمارے بہتر نہیں ہوئے بلکہ خراب ہوئے، اور بھارت پاکستان میں گھسنے کی ناپاک جسارت تک کر چکا ہے۔ یہ تو ہماری فوج بڑی پروفیشنل ہے اور شاید دنیا کی بہترین اور واحد فوج ہے جو حالت جنگ میں رہتی ہے، اور اسی کی وجہ سے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی اور پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب دوسرا حملہ مودی نے کشمیر کی آزاد حیثیت کو ختم کر کے دے دیا ہے، اس کو جنگ سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ سفارتکاری کی ناکامی ہے۔ فوج کے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے، لیکن ہمارے ایک عجیب فنامنا یہ بھی ہے کہ ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور الزام بھی لگائے جاتے ہیں کہ ریس میں سب سے پیچھے رہ گئے۔ وہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کون چلاتا ہے؟ کسی حکومت کو اطمینان سے کام کرنے کا موقع ملے تو وہ کام کرے بھی۔ جو بھی سول حکومت آتی ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 1-1.5 سال بعد ہی اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔